نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نوری سسٹرز کی طرف سے مجھے شب برات کے بارے میں بات کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے سوالات آئے ہیں، یہ دو باتیں ہیں۔ اگر میں ان کو دیکھوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی اسلام میں کیا کوئی اہمیت ہے؟ کیا واقعتاً 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا جائز ہے، اور یا ایسا کرنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، یا اس کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ شب برات میں عبادت کرنا سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اور اس کے بارے میں کوئی احکامات ہیں اس شب میں عبادت کرنے کے، تو ہم اس شب میں کیا دعا مانگیں، کون سی عبادات جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ دو باتیں ہیں جن کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں باتوں کو ہم سمجھ سکیں، اور اللہ کریم میری مدد کریں کہ میں ان باتوں کو صحیح طور پر بیان کر سکوں، اپنی جو میری معلومات ہیں، جتنا میں جانتی ہوں، ان کی اس علم کی روشنی کو میں صحیح طور پر پھیلا سکوں۔ میری اللہ کریم میری مدد فرمائے اس سلسلے میں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، معلومات کا دور ہے، اور اس زمن میں میڈیا نے جہاں بہت سارے علمی خزانے جو ہیں وہ سر عام لٹا دی ہیں، علم کی وہ باتیں جو بہت مشقت کے بعد وہ علم حاصل کیا جاتا تھا کسی زمانے میں، آج ہم گھر بیٹھے آن لائن بہت ہی آسانیوں کے ساتھ ہم علوم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو بہت ہم نے اس سے ہم مستفید بھی ہوئے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں کنفیوژنس بہت زیادہ پھیل گئی ہے، بہت زیادہ دلائل بحث جو ہے اس کا رواج عام ہو گیا ہے۔ ہر مکتبہ فکر جو ہے اس کے پاس اپنے مکتبہ فکر کی جو دلیلیں اور احادیث جو ہیں وہ تمام موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی اسلام میں اختلافات کا جو ہمیں عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوا کرتے تھے، لیکن جو ایک پازیٹیو اختلاف ہے، جس اختلاف کی وجہ سے ریسرچ اور تحقیق کا کام ہوتا ہے، وہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے کہ کسی بارے میں اختلاف رائے ہو جائے اور اس بارے میں پھر مزید جانا جائے، کوشش کی جائے، ریسرچ کی جائے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن ایک وہ بحث مباحثہ جو لا حاصل ہو، جس کے اوپر صرف اور صرف کنفیوژن ہی کنفیوژن ہو، تو اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے معاشرے میں، اور لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے مذہب ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ ایک علاقے میں رہتے تھے، اور ہر علاقہ جو تھا وہاں پر جو رسم و رواج تھے، جو عقائد تھے، وہاں کے لوگ اس میں مگن تھے اور اسی طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ٹریولنگ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آج جب کہ ٹریولنگ بہت بڑھ گئی ہے اور ہماری انگلیوں کی ٹپس پہ ہے، ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی بات ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم اپنے انٹرنیٹ پر جا کر گوگل کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ہمارے سامنے ہر طرح کا اس ٹاپک کے بارے میں مواد جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اس کو پڑھ کے جان لیتے ہیں جو بھی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو جہاں پر اختلافات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات نے لوگوں کو بہت جو ہے وہ لوگوں کو ذہنی طور پر بہت پریشان کر دیا ہے۔ جو اسی ضمن میں مجھے
मेरी गुज़श्ता बरस की एक वाक़या याद आ गया। मेरी एक बहुत प्यारी हमारी एक नूरी सिस्टर थी, वो उनकी मुझे रात को कॉल आई। इसी तरह इबादत की शब थी, तो कहती हैं कि हाँ, बचपन से हमने अपने घरों में देखा है कि हमारी जो अम्मी थी वो इन इबादत की रातों का बहुत एहतमाम किया करती थी, और हमेशा वो रोज़ा रखती थी और सारी रात वो इबादत करती थी, और उनका इतना एहतमाम था। एक ही उन्होंने सफ़ेद कलफ वाला दुपट्टा रखा होता था, और वो इबादत की जो रातें होती थी, उस ज़माने में लोग सहनों में सोया करते थे गर्मियों की रातों में। तो वो कहती हैं कि वो चाँदनी रात में सफ़ेद दुपट्टा लिए सारी रात बैठी रहती थी और पढ़ती थी, नवाफ़िल अदा करती थी। तो वो कहती वही बचपन से हमारे ज़हनों में नक्श है, और आज तक हम पढ़ते हैं और इबादत करते हैं इन रातों में, और सुबह रोज़ा रखते हैं, और उसी आदत के मुताबिक मैंने आज भी एहतमाम किया, और सुबह के लिए मैंने अपनी सहरी का भी इंतज़ाम किया हुआ था, और मैं अपनी इबादत में बैठी हुई थी और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। तो दुआएँ माँग रही थी, तो मेरी एक जो फ्रेंड है उनकी मुझे कॉल आई, उनकी रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने उनको फ़ोन पे कहा कि भई ये जो हम इबादत करते हैं इस रात, ये तो सवाब की बजाय गुनाह है। और क्या है कि ये तो बिद्दत में आ जाती है, और ये तो हमारे लिए अज़ाब का बाइस बनेगी, और सुबह का जो रोज़ा हम आज दिन तक रखते आए हैं, इसका भी बड़ा सख्त गुनाह है, ये भी बिद्दत में आता है। और फिर कहती कि वो मेरी जो थी खातून, उन्होंने मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप किया एक फ़तवा, जिसके मुताबिक ये जो था कि ये सब कुछ करना बहुत सख्त गुनाह था। तो वो इतनी परेशान थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये क्या है? कहती मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं सुबह का रोज़ा रखूँ। मैंने तो इतनी पक्की नीयत की हुई, और मैंने आज दिन तक कभी नहीं छोड़ा, और मैं तो पूरा साल अपनी दुआएँ सँभाल के बैठी होती हूँ कि शब बारात की रात आएगी तो मैं अल्लाह ताला से इतनी सारी चीज़ें माँगूँगी, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है कि इस रात तकदीर के फ़ैसले होते हैं, और अल्लाह ताला पूरे साल का जो बजट है वो बनाते हैं और रिज़्क उतारते हैं। तो मैंने तो बहुत दुआएँ, मैं तो पूरा साल इकट्ठी करके रखती हूँ इस शब के लिए, और बड़े हम तो एहतमाम करती हूँ, और मैंने बहुत कुछ अल्लाह से माँगना था, तो ये क्या मैं अब क्या करूँ? तो ये मैं कब माँगूँ? ये क्या, यानी मुझे बताएँ कि मैं अब क्या करूँ? वो बहुत कन्फ्यूज़ थी, बहुत परेशान थी कि आज तक मैंने इतना, अगर ये सब वाक़ई गलत है, तो मैं आज तक इतनी गुनहगार होती रही हूँ, और अगर मैं इतनी गलत काम कर रही थी, तो मेरी दुआएँ क्यों कबूल हो जाती थी? कहती हैं लेकिन इस शब की हुई दुआ मेरी कभी रद्द नहीं जाती थी, मेरी तो वो सारी दुआएँ कबूल होती थी। तो ये क्या है ना, तो वो बड़ी परेशान भी थी, और उनको समझ भी नहीं आ रही थी। तो मुझे आप बताएँ कि आप लोग अपनी अक्ल से सोचें, समझ के मुताबिक खुद फैसला करें कि ये क्या है? ये सब कुछ, यानी ये क्या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? और अगर एक शख़्स जो है आप एक मकतबा फ़िक्र के उलमा के पास जाएँ, तो उनके पास अपने दलाइल हैं, वो अपनी तवातर से अहादीस जो हैं वो बयान करेंगे, उनके पास अपनी दलीलें हैं। दूसरी तरफ के उलमा के पास जाएँ, तो उनके पास अपनी दलीलें हैं। तो इस सारी बहस को सुनने के बाद क्या है कि एंड में आप कहाँ पर खड़े होते हैं? मतलब कि एक शख़्स अगर इन सारी बहसों को आप सुनें, तो एंड में एक बड़ी आप गैर जानिबदारी के साथ अगर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इधर के उलमा क्या कह रहे हैं, उधर के उलमा क्या कह रहे हैं, तो एंड में हमें ये लफ्ज़ मिलता है कि कुछ ना कुछ तो था जो इतनी ज़्यादा रवायात हमारे पास आती हैं। तो वो जो कुछ ना कुछ था, अब एक शख़्स जो है वही बात है कि वो बहुत प्यासा है, उसको थोड़ी-सी उम्मीद कहीं से नज़र आती है कि फलाँ जगह जो है ना वो खाना बँट रहा है। तो वो उसकी तो शिद्दत जो है भूख की इतनी ज़्यादा है, उसको तो मोहम-सी भी उम्मीद, थोड़ी-सी भी किरण नज़र आएगी, वो तो भाग के वहाँ चला जाएगा। या एक मोहब्बत करने वाला आशिक जो है, उसको पता चले कि फलाँ जगह जो है वो दीदार होना है महबूब का, फलाँ वक़्त पे दीदार होना है। और उसके पास कोई कन्फर्म रिपोर्ट ना भी हो, उसको ना पता हो कि ये रिपोर्ट सही है, सही खबर है, या सिर्फ़ अफ़वाह है। वो उस अफ़वाह पे भी चुप नहीं बैठेगा। वो उसके पास वो खबर जो है वो मुसद्दक़ा नहीं होगी, लेकिन वो उठ के चला जाएगा। वो कहेगा कि शायद अगर ये दुरुस्त हो गई तो कहीं मेरा दीदार ना रह जाए, और अगर ना भी दुरुस्त हुई तो चलें, ऐसे बैठे हैं तो तब भी बैठे रहेंगे। लेकिन अगर दीदार हो गया तो कमाल हो जाएगा। तो बस मेरा ख़्याल है कि अगर दीदार हो गया, अगर कबूलियत हो गई, तो
سب کچھ مل گیا۔ اس کنفیوژن میں ہم کوشش ہی چھوڑ دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کو طلب ہے، جس کو تڑپ ہے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا، تو جو طلب والے ہیں، تڑپ والے ہیں، وہ تو تھوڑی سی امید پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ بس تھوڑی سی بھی امید ہے، وہ صدقہ نہیں بھی ہے تو شاید خیر پڑ ہی جائے۔ تو یہ اپنی اپنی فطرت اور مزاج کی بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو کوئی فرض عبادات تو ہے نہیں، یہ تو نفل ہے، تو آپ کی خواہش پہ ہے، آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، نہ کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہی بات ہے کہ اگر جو کر رہا ہے اگر وہ یقین سے نہیں کر رہا، یقین اس سے لے لیا گیا اور وہ غیر یقینی اور شک کی حالت میں وہ عبادت کرتا ہے، تو شک کی عبادت جو ہے نا اس کا کیا اس میں قرب ملے گا مجھے بتائیں؟ تو قرب جو ہے وہ ہمیشہ یقین سے ملتا ہے، دیدار اور خیر جو ہے نا وہ اسی کو پڑتی ہے جو یقین، جس کے پاس کامل یقین ہوتا ہے نا، تو اسی کو خیر بھی اسی کو پڑتی ہے، جھولیاں بھی اسی کی بھری جاتی ہیں جو پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت زیادہ نوازنے والے ہیں۔ ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ نے پوری رات پورے سال کا رزق بانٹنا ہے، ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ نے یہ پورے جو سال کی زندگی ہے اس کا فیصلہ آج ہونا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ خبر مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ، تو ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی کیا کہنا چاہیے کہ نیچر کے مطابق، سب طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نہیں بھی مصدقہ، اگر مصدقہ ہوگئی تو بہت کچھ مل جائے گا، اور اگر غیر مصدقہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، نوافل کا ثواب تو ہے ہی نا۔ تو چلیں، اللہ تعالیٰ ہماری عرضی کہیں نہ کہیں رکھ لے گا، تو جب وہ دن آئے گا تو تب اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں تو بھولنے والا نہیں ہوں، تو وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ پھر میں کب مانگوں گی یہ ساری دعائیں، مجھے بتاؤ وہ کون سی رات آئے گی، میں کب مانگوں گی؟ تو وہ جو کیفیت، وہ جو شوق ہے، اللہ اس شوق کو دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، تو جب شوق ہے، کیفیت ہے، اور اللہ سے کہہ دیا کہ بس ربا مجھے تو یہی چاہیے، اور بس تو جب بھی فیصلہ کرے، جب بھی فیصلہ کرے میرے حق میں ہی کرنا، میں تو تیرے حضور آ گئی، مجھے تو آج ہی کے دن کی اطلاع ملی ہے، مجھے نہیں پتا یہ اطلاع سچ ہے یا غلط ہے، لیکن ہے، اور بس میں آ گئی تیرے پاس، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ رب قبول نہ کرے، وہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اس کو شب توبہ بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اس شب جو ہے وہ جو اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، جس کے اوپر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں سب سے زیادہ جس کے اوپر بحث چل رہی ہے، ترمذی کی وہ حدیث کے جس میں حضرت عائشہ جس کی راوی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی باری میں ان کے حجرے میں تھے، اور پھر وہ رات کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بقیع میں جاتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ ان کے پیچھے جاتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی اور میں نے یہ دعا مانگی، تو آپ بھی اس دعا کو مانگیں، تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ان سے مروی وہ دعا جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، تو بہت خوبصورت دعا ہے، ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے اپنے رب سے، جو فرض نہیں ہے، جو مانگنا چاہے، جس کا دل مانے، جو مانگنا چاہے، جو وہی بات ہے نا، جو طالب ہوتا ہے نا وہ تو وجہ ڈھونڈتا ہے، وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے اور میں کب اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤں، وہ تو موقع کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے، تو طلب والا جو ہے وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سر سجود ہونے کے لیے تیار ہے، جب جب اس کو موقع ملے گا وہ جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب جب یہ اس بارے میں کنفیوژنس پھیلی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب لوگ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، تو ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی کہ ہم نے کون سی ایسی کوتاہیاں کر دیں کہ دھیرے دھیرے ہم سے جو
یہ شب بیداریاں تھیں، یہ بھی چھینی جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ان تمام بحثوں کے بعد جو اس کا رزلٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ 3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ایک تو وہ ہیں کہ جو ٹوٹلی اس سے ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتویٰ لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم کرو گے تو یہ غلط ہے۔ اب اور تیسرے وہ ہیں کہ جو ڈٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، بس ہمیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھئی جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے تو وہ نہ کرے۔ تو بات وہی ہے کہ لوگ جو پہلے یہ تھا کہ جو کرتا تھا وہ تو شوق سے کر رہا تھا، جو نہیں کر رہا تھا اس کو طلب تھی کہ چلیں اللہ مجھے توفیق دے تو میں بھی کر لوں، اور یا وہ اگر عبادت نہیں بھی کر سکتا تھا تو وہ توبہ ضرور کر لیتا تھا، وہ اللہ سے معافی ضرور مانگ لیتا تھا، یا وہ کسی کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرے لیے اس رات دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلا سال میرے لیے اچھا ہو۔ تو بس یہ اپنے گمان کی، اپنے دل کی بات ہے۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس بارے میں کوئی فتویٰ دوں یا کوئی اس طرح سے بات کروں۔ جیسے جس کی جو طلب ہے، جس کی جو چاہت ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں فرضیت تو کہیں بھی نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، یہ تو محبت کی باتیں ہیں۔ جو چاہے محبت کے جتنے پھولوں سے اپنا دامن بھر لے، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حضرت عائشہ کی اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کلمات سکھائے۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہم اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی۔ اور ایک اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ سے جو دعا مروی ہے وہ بھی میں یہاں عرض کر دوں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم اس رات کو عبادت کریں تو کیا عبادت کریں؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ سب پہلے بھی جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب بھی اپنے رب کے حضور جائیں مانگنے کے لیے تو پورے یقین کے ساتھ جائیں، یہ جو تذبذب اور شک ہے اس میں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یقین کے ساتھ رب کے پاس جائیں گے تو جو بھی مانگیں گے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عطا کرنے والی ہے۔ اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے نانا پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نوافل نماز کا اہتمام کرتا ہوں۔ جو ایسا کرے گا، اس کے بارے میں حضرت علی سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اسے مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک کے تمام دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو جب اس رات میں ان حدیث سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت عائشہ والی طویل حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں تمام دنیا میں۔ اور ایک اس کے بارے میں قول یہ بھی ملتا ہے کہ 15 شعبان کو یہ معاملات جو ہے یہ طے کیے جاتے ہیں، اور 27ویں جو شب ہے جس کو رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے اس تک کا پھر یہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں یہ بجٹ جو ہے یہ پورے کا پورا منظور ہوتا ہے، کہ یعنی
ان 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان المبارک تک، یا پورا جو لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، عید کی رات، یہ تمام کی تمام جو ایام ہیں یہ بے حد اہم ہیں، اور اللہ کے جو اللہ سے مانگنے والے ایام ہیں ان ایام میں، کیونکہ ابھی تو رمضان المبارک آنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک تو ہے ہی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ، اور رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس کا جو نزول ہے وہ شعبان میں ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمتیں ہمیں شعبان میں ہی جو ہے ہم فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا، ہم اس کی تیاریوں میں ابھی سے لگ جاتے ہیں۔ اور تیاریاں کیا کہ جو اسپرچول تیاریاں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنی عبادت کے اوقات کو بڑھا دیں، کہ ہمارے جو نامہ اعمال اللہ کے آگے پیش ہوں گے، اور جو ہمارے نیکسٹ ایئر کے لیے جو ہمارے نصیب لکھے جانے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں۔ تو یہ پیریڈ جو ہے یہ اللہ سے رجوع کا پیریڈ ہے، یہ تمام کا تمام ٹائم جو ہے یہ اللہ سے مانگنے کا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ ہم عبادات میں کیا کریں، کون سے نفل پڑھیں۔ تو اس سے میں عرض کروں گی کہ جو بھی عبادت کریں ہم بس کوشش کریں کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جانے، تولے جانے ہیں۔ تو اگر ہم 100 نفل بھی پڑھتے ہیں لیکن بے توجہی سے پڑھیں، تھکاوٹ اپنے اوپر ڈال کے اور ایک بوجھ سمجھ کے اور فٹافٹ تیز تیز پڑھیں، اور 2 نفل پڑھ لیں جو ہم بہت اہتمام سے پورے ڈوب کر یکسوئی کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہو کر حضوری کی کیفیت میں، تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا عمل جو ہے وہ وزن میں بہتر ہوگا۔ تو جتنی بھی عبادت ہم کریں گے، اگر ہم 2 نفل کی نیت کریں تو تصور میں اپنے آپ کو کھینچ کر حرم کعبہ میں لے جائیں، اپنی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ کو لے آئیں، اور پھر اس حضوری کی کیفیت کو قائم رکھتے ہوئے جتنے نفل ہم پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھیں۔ جب تک کنسنٹریشن کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں اتنی دیر عبادت کریں۔ جب ہم دیکھیں کہ اب ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، کچھ اور پڑھ لیں، کچھ اور ذکر اذکار کر لیں، اور ہماری اب جو کنسنٹریشن کا لیول ہے اس کو بس برقرار رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ پھر جیسے کہ درود پاک کا یہ ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے جو ان سے جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اس شب میں درود پاک کی ترغیب دلوائی، تو درود پاک کے بارے میں بھی میں یہی عرض کروں کہ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم لوگ کثرت سے درود کو پڑھنے کی کوشش میں کہیں خدا نخواستہ اس کے ادب آداب میں کوتاہی نہ کر جائیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے۔ ہم درود پاک پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ بس اپنے آپ کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور ان کے حضور کھڑے ہو کر ہم جتنی دیر پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر پڑھیں۔ جب ہم دیکھیں کہ ہماری کنسنٹریشن کا لیول خراب ہو رہا ہے، ہماری دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہے، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے، تو پھر ہم تھوڑا وقفہ کر لیں۔ جتنا ہم توجہ کے ساتھ، جتنی یکسوئی کے ساتھ اور حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا ضرور پڑھیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عبادت کی جو کوالٹی ہے ہم اس پہ زور دیں اور کوانٹٹی کی طرف ہم بھاگیں نہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ جب ہم کیا کہنا چاہیے کہ کوانٹٹی کی طرف آ جاتے ہیں تو ایک اس کا جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ریا کی صورت میں آ جاتا ہے، کہ ریا آ جاتی ہے ہمارے اندر، فوراً ہمارا نفس جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ واہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، واہ میں نے اتنی عبادت کر لی۔ تو یہ جو ریا ہے نا یہ اندر ہی اندر ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو ہلکا کر دیتی ہے۔ تو بس کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، جو بھی پڑھیں، اور دعائیں جو بھی مانگیں اپنے لیے مانگیں، اور جب دعا مانگیں اس وقت ہم
بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اسوہ کو سامنے رکھیں، کیونکہ ہم نے جو بھی سیکھنا ہے اسی گھرانے سے سیکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی جو تھی وہ تو ہر رات ہی عبادت کرتی ہیں، اور جب وہ دعائیں مانگتی ہیں رو رو کے تو اپنے بابا کی امت کے لیے مانگتی ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ آپ اماں، آپ جتنی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ساری رات جو دعائیں مانگتی ہیں وہ امت کے لیے مانگتی ہیں، تو آپ میرے لیے، بھائی کے لیے، زینب کے لیے، ہمارے لیے بھی دعائیں مانگیں، کیا آپ کی دعاؤں پر ہمارا حق نہیں ہے؟ تو میری بی بی سیدہ کونین نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتی ہوں، لیکن میری دعاؤں پر پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے۔ تو دعائیں جب ہم مانگنے بیٹھیں تو بی بی کی اس بات کو ہم یاد کر لیں، ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے مانگتے ہیں، تو ہم بی بی کے اس اسوہ کو یاد رکھیں کہ پہلا حق جو ہے اب اس امت کا ہے، یہ امت جس زوال میں چلی گئی ہے، اپنی امت کو اس زوال سے، اس فرقہ بندی سے، اس یعنی تکلیف میں، جس تکلیف میں اس وقت پوری کی پوری امت ہے، ہم اس کے لیے سب سے پہلے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں، اس شب اپنی اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔